اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سیرت النبی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے۔ ہم نے سیرت النبی کے حوالے سے یہ دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو قرآن میں ہمیں تاکید کی گئی، جو مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا گیا کہ تمہارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے، تو یہ نمونہ سیرت طیبہ سے فائدہ یا سیرت طیبہ کی پہچان ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور کن ذرائع سے ہم سیرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی انسان اس بات پر قادر نہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی اور ان کی صفات کے ہر پہلوؤں کو کما حقہ طریقے سے بیان کر سکے اور آپ کی 100% واقعی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے یا اس کو جان سکے۔ صرف اور صرف ہمارے بس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی، معنوی اور ان کی روحانی زندگی کے کچھ پہلوؤں کی تھوڑی سی جھلکیوں کا ادراک ہم کر سکتے ہیں، اور یہ تھوڑا سی ہی معرفت رسول خدا کی سیرت کی انسان کو اس منزل تک پہنچا سکتی ہے کہ نہ صرف وہ خود ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ دنیا کو بھی اور معاشرے کو بھی ہدایت دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لیا کہ سیرت پیغمبر ہم دو اہم چیزوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اور اس سے کسی حد تک ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعظمت سیرت کا کچھ حد تک ادراک کر سکتے ہیں، اور ہم صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک گفتار رسول اور ایک کردار رسول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرے کی تربیت کے لیے اپنی سیرت کے ان دونوں پہلوؤں کا بھرپور اظہار کیا اور تبلیغ کے لیے ان دونوں طریقوں کو اختیار کیا، یعنی کہ اپنے کلام، اپنی گفتگو، اپنے ارشادات کے ذریعے بھی انسانوں کی تربیت کی اور اپنے کردار کے ذریعے بھی انسانوں کی تربیت کا بھرپور بندوبست کیا، اور لوگوں کو حکم دینا اور لوگوں کو نصیحت کرنا اور ان کو تعلیم دینا ایک مبلغ اور ایک معلم کے لیے بہت اچھا کام ہے اور بہت اہم کام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کا ہم نے ایک مختصر سا جائزہ جو پچھلے پروگرام میں لیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی مزید وضاحت کی جائے تاکہ ہم کسی حد تک اس چیز کا ادراک کر لیں، کسی حد تک اس چیز کو سمجھ لیں کہ کلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ صرف کچھ زمانے کے لیے، چند لوگوں کے لیے یا چند صدیوں کے لیے نہیں، بلکہ تا قیام قیامت اس کلام کو ہر آنے والی نسل نے اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ سمجھنا ہے۔ زمانہ چاہے کتنی ہی ترقی کر جائے، علم اور شعور کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، جب بھی کوئی صاحب علم اپنے ذوق اور اپنے علم کے مطابق ان کلمات کا مطالعہ کرے گا، وہ یقیناً اسے ایسے ہی پائے گا جیسے یہ کلام صرف اسی کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو سنت کلام کی صورت میں، ارشادات کی صورت میں، احادیث و روایات کی صورت میں رسول خدا نے ہمارے لیے یہ چھوڑی، یہ ورثہ ہمارے لیے چھوڑا، تو کیا
اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا؟ کیا یہ صرف اس وقت کے موجود رسول خدا کے جو مخاطب لوگ تھے صرف انہی کے لیے ان کو بیان کیا گیا، اور رسول خدا نے اس چیز کا کوئی بھی بندوبست نہیں کیا کہ اسے آنے والے زمانے تک دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے؟ نہیں ناظرین، بہت ساری ایسی روایات اور بہت ساری ایسی احادیث ہمیں ملتی ہیں جن سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے، اور اس چیز کو ہمارے شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر نے اس چیز کو محفوظ کیا ہے، ان روایات کو، اور دونوں مکاتب فکر میں اس طرح کی بہت ساری روایات ملتی ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بھرپور بندوبست کیا کہ ان کے یہ ارشادات، یہ کلمات پوری طرح محفوظ، نہ صرف محفوظ رہیں بلکہ ان کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا بھی بھرپور بندوبست کیا جائے۔ اس سلسلے میں رسول خدا کی ایک بہت خوبصورت روایت ملتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ایسے بندوں کو خوش رکھے جو میرا کلام سنے اور اسے محفوظ رکھے اور اسے ان لوگوں تک پہنچائے جنہوں نے اسے نہیں سنا۔ یہاں دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح لوگوں کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس ماحول میں رسول خدا اور جن لوگوں کے سامنے رسول خدا اس چیز کو پیش کر رہے ہیں وہ اس وقت کا ایک جاہل اور ایک ان پڑھ معاشرہ ہے، اور وہ لوگ لکھنے پڑھنے کا کوئی شوق ان کے اندر نہیں ہے، اور وہ تعلیم اور علم سے بہت دور لوگ ہیں۔ اب یہاں رسول خدا اپنے اس بامعنی کلام کے ذریعے ان کو نہ صرف اس چیز کی ترغیب دلا رہے ہیں، اس چیز کا شوق دلا رہے ہیں کہ وہ لکھنے پڑھنے کی طرف راغب ہوں، کہ میری ان روایات کو، میری ان احادیث کو تم سنو اور اسے لکھو اور محفوظ کرو۔ اس طرح نہ صرف انہیں تعلیم کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں بلکہ مستقبل کے لیے اپنی اس سنت کو محفوظ کرنے کی بھی کتنی بہترین بصیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا کہ لوگ رسول خدا کا کلام بہت ذوق و شوق سے سنتے اور اس کو اپنے تک محفوظ نہ کرتے بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے۔ لیکن تاریخ کی ایک عجیب ستم ظریفی سنت رسول کے ساتھ جو رکھی گئی وہ بھی تاریخ نے پوری طرح محفوظ رکھی، کہ ایک طرف تو رسول خدا نے اس چیز کا بھرپور بندوبست کیا، بہت ساری روایات کے ذریعے لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دلائی کہ وہ اس کلام نبی کو محفوظ رکھیں اور آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، تو دوسری طرف تاریخ میں یہ کردار بھی ادا کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے کہ اس مسلمانوں کے اس عظیم علمی سرمایہ کو محفوظ رکھنے کی بجائے اس کو ڈسٹرائے، اس کو تباہ و برباد اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش دوسری خلافت کے زمانے میں کی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آئی بعض روایات کے ذریعے، اور یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا کلام بہت ذوق و شوق سے سنتا ہوں اور اس کو محفوظ بھی رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یہ کلام دوسروں تک بھی پہنچے، لیکن فلاں شخص کے سامنے جب میں نے یہ بات کی کہ میں رسول کے کلام کو محفوظ رکھتا ہوں تو اس نے ایک عجیب بات کہہ کر مجھے اس چیز سے روکا۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ رسول خدا بعض دفعہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ کسی سے بہت خوش ہوتے ہیں، بعض دفعہ رسول خدا کو کسی سے بہت محبت ہوتی ہے، یعنی رسول خدا مختلف کیفیات میں مختلف باتیں کہہ جاتے ہیں، تو ہر بات رسول کی محفوظ رکھنے والی نہیں، کہ رسول کچھ باتیں کچھ مخصوص جذبات کے تحت کہتے ہیں اور وہ ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو کہ وہ دوسروں تک پہنچائی جائیں، وہ صرف وقتی باتیں ہوتی ہیں اور جذباتی باتیں ہوتی ہیں جو رسول کسی مخصوص جذبے کے تحت کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یہ بات سن کر سرخ ہو گیا۔ رسول خدا نے اس شخص کو فرمایا
اور اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس منہ سے جو بات نکلتی ہے، جو کلام نکلتا ہے اور جس وقت بھی نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ تم جو کچھ مجھ سے سنو اس کو محفوظ بھی رکھو، اس سے دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ یعنی کہ رسول خدا کی زندگی میں یہ ایک مخصوص ذہنیت اور سوچ پائی جاتی تھی کہ رسول خدا کی سنت کے اس عظیم سرمایے کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچنے سے روکا جائے۔ اب اس کے اندر کیا مصلحت تھی، کیا مخصوص ٹولے کے کیا مخصوص مفادات تھے جن سے کلام رسول کو ٹھیس پہنچتی تھی، یا کیا نظریات تھے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی تاکید کی کہ میرے کلام کو محفوظ رکھا جائے، لیکن دوسری خلافت کے زمانے میں بدقسمتی کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ اس عظیم سرمایے کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ خلیفہ دوم کی جانب سے یہ حکم نافذ کیا گیا کہ رسول خدا کی احادیث کو لکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے پر پابندی ہے۔ اس چیز سے منع کر دیا گیا، اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی؟ کہا گیا کہ بہت سارے لوگ، چونکہ یہ وہ تربیت یافتہ رسول خدا کے لوگ تھے جنہوں نے خود رسول سے ڈائریکٹ اس بات کو سنا تھا کہ رسول کے کلام کو محفوظ رکھا جائے اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے اور اسے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جنہوں نے یہ کلام نہیں سنا، تو اس وجہ سے تمام مسلمان، خاص طور پر مدینے کے لوگ، بڑے ذوق و شوق سے حدیث رسول کی نشر و اشاعت بھی کرتے تھے، اس کو لکھتے بھی تھے اور دوسروں کو اپنی احادیث سناتے بھی تھے۔ تو اس رجحان کو دیکھتے ہوئے جب یہ پابندی لگائی گئی تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ لوگوں کی تمام تر توجہ احادیث کی طرف ہے، احادیث کی نشر و اشاعت کی طرف ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ لوگ صرف احادیث کو بیان کرنے اور لکھنے میں ہی مصروف رہیں گے اور قرآن کی طرف توجہ نہیں دیں گے، اور قرآن کی نشر و اشاعت رک جائے گی۔ اور دوسرا کہ کہیں لوگ رسول خدا کی سنت کو تحریری طور پر لکھنے میں اور ان کے احادیث کو اور ان کے کلام کو لکھنے میں اور قرآن کو لکھنے میں کہیں غلطی نہ کر جائیں اور قرآن کو احادیث میں مکس نہ کر دیں اور احادیث کو قرآن میں مکس نہ کر دیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ کیا یہ بات اصولی طور پر، منطقی طور پر یا شرعی طور پر یا حکم رسول کے طور پر کہاں تک صحیح تھی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمبے عرصے تک اس چیز سے محروم رہ گئی کہ اس کو نقل کیا جائے اور دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور لوگ اس چیز سے دور ہو گئے حکومتی حکم کی وجہ سے کہ رسول کی احادیث کو لکھا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، تو بہت ساری ایسی احادیث جو خود ڈائریکٹ جن اصحاب نے سنی تھی وہ دنیا سے چلے گئے، اور بہت ساری ایسی احادیث وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کر سکے اور اسے دوسروں تک نہ پہنچا سکے۔ لیکن ایک قدرتی بندوبست بھی ہوتا ہے، ایک فطرتی بندوبست بھی ہوتا ہے، ایک حکومتی حکم تھا، لیکن دوسری طرف ایک رسول کا بندوبست کیا ہوا بندوبست بھی تھا۔ پھر بھی لوگ حکومتی حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے کسی حد تک اس سرمایے کی حفاظت کرتے رہے۔ لیکن خوش قسمتی شیعان حیدر کرار کہ ہمارے پاس ایک ہمیشہ ایسا سورس رہا وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ساتھ ہی معصوم کا امامت کی شکل میں ایک ایسا دور رہا جنہوں نے اس سرمایے کی نہ صرف بھرپور حفاظت کی بلکہ اسے ہم تک پہنچایا۔ اگرچہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے پاس بھی بہت ساری احادیث، انہوں نے بھی بے شمار احادیث کا خزانہ اکٹھا کیا اور اس کی ہمارے ائمہ کی طرف سے ان کی تصدیق بھی ہوئی کہ یہ احادیث صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سالوں تک اس کام کو روک دینے کی وجہ سے
اس کو بہت نقصان پہنچا، اور آخرکار اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، جہاں اس خلیفہ نے بہت سارے اچھے کام کیے، بہت ساری پرانی بدعتوں کو ختم کیا، بہت سارے ظالمانہ احکام کو معطل کیا، وہیں اس نے ایک یہ اچھا کام بھی کیا کہ اس نے رسول خدا کی احادیث کی نشر و اشاعت پر جو پابندی تھی حکومت کی طرف سے، اس کو اٹھا لیا۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جب ہم اس عظیم ورثے کی حفاظت کے لیے حفاظتی حصار اور بندوبست دیکھتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور رسول خدا کی بصیرت اور ان کی فراست کی داد دیے بغیر نہیں رہتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث اس سلسلے میں بیان کی اور کہا کہ جو بندے انسانوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بڑی گہری بات ہوتی ہے، یا ایک ایسا جملہ ان کے پاس ہوتا ہے جو بڑا بامعنی ہوتا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس کلام کی عظمت کو بھی بیان کیا اور لوگوں کو اس چیز کا احساس دلایا کہ یہ معمولی کلام نہیں ہے کہ اس کو تم صرف اپنے تک محدود رکھو اور یہی سمجھو کہ یہ صرف تم لوگوں کے لیے بیان کیا گیا ہے اور آنے والے لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول خدا کی ایک اور بہت خوبصورت حدیث جس کو میں شاید پچھلے پروگرام میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا نے اپنے اس کلام کے بارے میں فرمایا کہ آتیت جوامع الکلمی، یعنی مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا۔ جامع کلمات سے کیا مراد ہے؟ یعنی میرا ایک جملہ ایسا ہے جو ہزارہا جملے بیان کرنے سے جو مطلب واضح ہوتا ہے، میرا ایک جملہ اس مطلب کو واضح کر دیتا ہے۔ یعنی میرے کلام کا ایک جملہ اپنے اندر اتنے مطالب، اتنے معنی اور اتنی گہرائی اور اتنی وسعت رکھتا ہے کہ بہت بڑی بڑی گفتگو سے جو مطلب واضح نہیں ہو سکتا، جو چیز کلیئر نہیں ہو سکتی، میرا ایک جملہ اس کو واضح کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ جملہ، میرا یہ کلام اتنی اپنے اندر وسعت رکھتا ہے کہ یہ ہر آنے والے دور کے انسان کے لیے اسی طرح ہوگا جیسے کہ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو بیان کیے یہ جو فرمودات ہیں، ناظرین، اس کی ایک بہترین مثال یہاں ایک واقعے کے ذریعے ہمیں ملتی ہے، اور شاید اس سے ہمیں کسی حد تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی وسعت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر کے اندر میرے ایک پڑوسی جس کا نام سمرہ بن جندب ہے، اور جو اتفاق سے جس کا نام صحابہ کی لسٹ میں بھی آتا ہے، اس کا ایک درخت میرے گھر کے اندر ہے۔ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ اس کا حق ہے کہ وہ کبھی کبھار میرے گھر آ کر اپنے اس درخت کی دیکھ بھال کر سکے، یا اس کے پھل کی حفاظت کر سکے، اس پھل کو اتار سکے، لیکن یا رسول اللہ، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ وہ میری اجازت کے بغیر یا مجھے پیشگی اطلاع دیے بغیر وہ میرے گھر کے اندر داخل ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں گھر کے اندر، ایسے میری بچوں کی، میری بیوی کی، کہ میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی شخص میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے اندر داخل ہو۔ یا رسول اللہ، میں اس شخص کو کہہ چکا ہوں، کتنی بار میں اس سے یہ درخواست کر چکا ہوں کہ تم نے جب اپنے اس درخت کی دیکھ بھال کے لیے یا پھل کے لیے تم نے آنا ہے تو تم مجھے اس کی پیشگی اطلاع دو اور میری اجازت کے ساتھ میرے گھر کے اندر داخل ہو۔ لیکن یا رسول اللہ، وہ میری اس بات کو نہیں مانتا، اور ہمیشہ وہ جب بھی آتا ہے بغیر اجازت کے میرے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ میں اس چیز کی شکایت آپ سے کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو اسی وقت کسی کو بھیجا
کہ سمرہ بن جندب کو حاضر کیا جائے۔ یہ شخص رسول کے پاس لایا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارے بھائی نے تمہارے لیے ایک شکایت کی ہے کہ تم بغیر اجازت کے اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اگرچہ اسلام تمہارے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ چونکہ وہ درخت تمہاری ملکیت ہے اس لیے تم اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہو، لیکن تم بغیر اجازت کے اور بغیر پیشگی اطلاع کے اس شخص کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اس بھائی سے اس کے گھر میں جانے سے پہلے اس سے نہ صرف اجازت لو بلکہ اس کو پیشگی اطلاع بھی دو۔ لیکن دیکھیے ناظرین، یہاں مختلف لوگوں کی مختلف ذہنیت، اگرچہ وہ صحابی رسول بھی ہو، اگرچہ وہ رسول کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی ہو، اگرچہ اس نے رسول کا زمانہ درک بھی کیا ہو، اگرچہ وہ سیرت رسول کا مطالعہ اپنی آنکھوں کے سامنے کر رہا ہو اور سیرت کو دیکھ بھی رہا ہو، اس شخص نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا اور نہ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، نہ اس بات کا عہد کرتا ہوں، آپ کو عہد دیتا ہوں کہ میں اجازت کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوں گا۔ جب میرے پاس ٹائم ہوگا، جب مجھے میری مرضی ہوگی، میں اس کے گھر میں جاؤں گا۔ رسول خدا نے جب اس کا یہ جواب سنا تو رسول خدا نے اس کی تربیت کا اور اس کی ہدایت کا دوسرا انداز اختیار کیا۔ چونکہ رسول خدا کو ایک طبیب کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایک مریض کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، اور اگر ایک مریض پر ایک دوائی اثر نہ کرے تو جس طرح ڈاکٹر یا طبیب دوسری دوائی کو بدلتا ہے، اسی طرح رسول خدا نے اب دوسرا انداز اختیار کیا اور کہا کہ اچھا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو میں یہ درخت تم سے خریدتا ہوں اور اس درخت کے بدلے فلاں مقام پر اس درخت سے بہت زیادہ بہتر درخت تمہیں عطا کرتا ہوں۔ لیکن بدبختی جب انسان کے ساتھ ہو اور جب وہ ہدایت نہ لینا چاہے تو چاہے اس کے پاس خود ہادی کیوں نہ اس کے پاس اس کو ہدایت دینے کے لیے آئے، وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ اس بدبخت شخص نے پھر انکار کر دیا۔ رسول خدا نے کہا اچھا، میں تمہیں اس ایک درخت کے بدلے میں 2 درخت دیتا ہوں۔ اس شخص نے پھر انکار کر دیا کہ مجھے نہیں منظور۔ رسول خدا نے اس کو 3 درختوں کی پیشکش کی۔ اس شخص نے پھر انکار کر دیا کہ مجھے 3 درخت بھی منظور نہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول خدا نے حتیٰ کہ اسے 10 درختوں تک کی پیشکش کی کہ اس ایک درخت کے بدلے میں تم یہ ایک درخت مجھے بیچ دو، رسول کو بیچ دو، تو میں تمہیں اس کے بدلے میں 10 درخت عطا کروں گا۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ ایک اور روایت پہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ رسول خدا نے اسے اس ایک درخت کے بدلے میں جنت میں درخت کی پیشکش کی کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں اس درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت ملے گا۔ لیکن اس شخص نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ اب رسول خدا نے جب دیکھا کہ یہ مرض لا علاج ہے، اب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شاندار جملہ ارشاد فرمایا جو آنے والے دور میں فقہ پر حکومت کر رہا ہے، اور اس ایک جملے کی پوری فقہ پر حکومت ہے۔ رسول خدا نے اب رسول خدا اس صحابی کی طرف مڑے، اس انصاری کی طرف مڑے جس کے گھر کے اندر وہ درخت تھا، تو رسول خدا نے اس سے فرمایا جاؤ اور اس درخت کو جڑ سے کاٹ دو اور اس درخت کو اس شخص کے سامنے ڈال دو، اور فرمایا لا ضرار ولا ضرار فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ کوئی نقصان ہے اور نہ کوئی نقصان دینے والا ہے۔ ناظرین، یہ ایک جملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری فقہ پر حکومت کرتا ہے، کیونکہ اس ایک جملے نے اسلام کے پورے احکام کو ایک ویٹو کا حق دے دیا کہ جہاں اسلام کا کوئی حکم یا کوئی احکام اس سطح پر پہنچ جائے، لا ضرر ولا ضرار تک پہنچ جائے، تو وہاں یہ جملہ رسول خدا کا ویٹو کا حق اختیار کر لیتا ہے اور وہ حکم معطل ہو جاتا ہے۔ اس ایک جملے کہ نہ اسلام میں کوئی نقصان ہے اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، پوری فقہ پر حکومت ہے۔ ایک جملہ، اور جو اس جملے کی تفسیر ہو، جو اس جملے کی معنوں کے اندر غور کیا جائے، اس کے اندر
انسان کو مطالب کا ایک ڈھیر نظر آتا ہے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے بے شمار کلمات کہ جو ایک جملہ جو بھی انسان سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے بیان کیا گیا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی صدی سے ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بڑا خوبصورت ارشاد جو ذاتی طور پر مجھے بھی بہت پسند ہے وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس۔ صرف 2 الفاظ اس کے اندر، خیر الناس من ینفع الناس، کہ تمہارے درمیان بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہے۔ یعنی ایک جملے نے، رسول خدا نے پورے سماجی رویے کو بیان کر دیا۔ پورے اسلامی معاشرے میں ایک انسان کو پورے سماج کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ ایک انسان جو ہزارہا حیثیتوں کے ساتھ رہتا ہے، کبھی اس کا ایک شہری کی حیثیت سے ایک فرض ہوتا ہے، کبھی اس کا ایک حاکم کی حیثیت سے ہوتا ہے، کبھی وہ ایک محکوم کی حیثیت سے رہتا ہے، کبھی وہ ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے رہتا ہے، کبھی وہ گھر کے اندر اپنے مختلف رشتہ داروں کے ساتھ مختلف نعتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ہزارہا پہلو، لیکن صرف ایک جملہ انسان کو اس کے تمام تر سماجی اور اخلاقی اور معاشرتی کرداروں کی تربیت کر دیتا ہے کہ ایک انسان کو اپنے ہر روپ میں، چاہے وہ ایک کوئی باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، ماں ہے، بہن ہے، یا معاشرے کے اندر ایک کارکن ہے، یا ایک اجیر ہے، ایک آجر ہے، محکوم ہے، غلام ہے، کسی بھی حیثیت سے وہ رہ رہا ہے، کس طرح اس نے رہنا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، اس طرح کہ اس کی ذات سے پورے تمام سماج کو، پورے تمام انسانیت کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچے۔ ناظرین، اس جملے کی بھی جتنی بھی انسان گہرائی میں جائے گا وہ نئے نئے مطالب اس میں سے نکلیں گے، نئی نئی باتیں اس کے اندر سے نکلیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ جو رسول خدا نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، اس ایک جملے کو آج 1400 سال کے بعد بھی جب علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں تو اس کی گہرائی کو مکمل طور پر درک نہیں کر سکتے، اور رسول خدا کی ذہانت و فراست کو داد دیے بغیر ایک عام مادی انسان بھی نہیں رہ سکتا کہ کس قدر خوبصورت انداز پہ صرف چند لفظوں میں رسول خدا نے پورے سماجی رویے کو بیان کر دیا۔ ناظرین، کلام رسول کی عظمت کو جس قدر بھی بیان کیا جائے، جس قدر بھی اس کے مطالب پر غور کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، انسان حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ رسول خدا نے اس معاشرے کے اندر جہاں تعلیم و تربیت کا کوئی بھی بندوبست نہیں تھا، اس قدر حکیمانہ اور اس قدر عمیق اور گہرے جملے کس طرح بیان فرمائے۔ تو ناظرین، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم رسول خدا کے اس عظیم علمی سرمایے سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں، ہم کس طرح سنت رسول کے اس پہلو سے اپنی ذاتوں کو روشن اور منور کر سکتے ہیں، ہم رسول کے اس خوبصورت کلام کو کس طرح معاشرے میں عام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان خوبصورت جملوں کو جو اپنے اندر معنی اور گہرائی کا ایک سمندر رکھتے ہیں، کبھی لکھ کر اپنے گھروں میں ان کو آویزہ کر دیں، جہاں ہم بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں، اگر سامنے کی دیوار پر رسول خدا کے ان گہرے جملوں میں سے ایک جملہ لکھا ہوا ہو، ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہو، اور یا ہمارے بیڈ رومز میں یہ چیزیں ہماری دیواروں پر ہمارے سامنے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہم دیکھیں، تو یقین جانیے ہماری شخصیات کے اندر، ہمارے کردار کے اندر، ہماری سیرت کے اندر ایک عظیم انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس ایک جملے کو لکھ کر اپنے سامنے ہر وقت لگا دیں اور اٹھتے بیٹھتے اس کو دیکھیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، تو ہماری ذاتوں کے اندر کتنا انقلاب آ سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ صرف اس جملے کو دیکھنا نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے، کہ صرف ایک جملے کے طور پر ہم نے اس کو پڑھ لیا،
سب سے ضروری چیز اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، پورے شعور کے ساتھ اس کی گہرائی کو محسوس کرنا ہے کہ خدا کا رسول ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور کس طرح ہم سب سے پہلے اپنی ذات، اپنے نفس کا ادراک کریں، اور پھر جب یہ دیکھیں کہ ہمارا نفس کیا پسند کرتا ہے، ہمارے نفس کو کیا چیزیں، دوسروں کی کس قسم کے رویے دوسروں کے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہم ان رویوں سے بچیں تاکہ ہمارے رویے سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ دوسروں کی کون سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے نفس کو ناگوار گزرتی ہیں، جو ہم پر گراں گزرتی ہیں، ہم پر بھاری گزرتی ہیں، ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں کہ ہماری ان چیزوں سے ہمارے دوسرے بہن بھائیوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے بارے میں جس قدر گفتگو کی جائے کم ہے، لیکن انسان اپنے ظرف کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق اگر دین اسلام کے بارے میں مخلص ہے، محبت رسول اور عشق رسول کے بارے میں مخلص ہے، تو وہ کسی نہ کسی حد تک رسول خدا کے ان فرمودات، ارشادات اور کلمات سے کسی نہ کسی حد تک معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت دین اور معرفت انسان اور نفس حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں اپنے بہن بھائیوں سے صرف یہی درخواست کروں گی کہ آج کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں کتنا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ دشمن تو ہمارے دشمن ہیں ہی، وہ تو اسلام کے دشمن 1400 سال سے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن اس صدی میں اور اس صدی کے اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے اندر کے جو دشمن ہیں، ہمارے اپنے اسلام کے اور مسلمانوں کے نام سے جو دشمن ہیں ہمارے اندر موجود ہیں، اس دور میں ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کریں، سیرت معصومین علیہم السلام کو عام کریں، نہ صرف خود اس پر عمل کریں بلکہ خود عمل کر کے دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا باعث بنیں تاکہ ہماری تکلیفات اور ہماری مشکلات میں کمی آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔